شاہ جہاں کے حکم سے 1641 عیسوی میں شروع کی گئی اور یہ 1642 میں مکمل ہوا۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے ایک امیر اللہ خان کی نگرانی میں علی ملدان اور ملاوہ ملک تولی کے تعاون سے ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں طرف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالاً جنوباً 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بالائی تختہ مزخ بخش ہے اور درمیانی تختہ فیض بخش ہے اور زیریں تختہ حیات بخش کے نام سے موسوم ہے۔ باغ کا رقبہ شمالاً جنوباً 658 میٹر طول اور شرقاً غرباً 258 میٹر عرض پر محیط ہے۔ اس کے بالائی تختہ میں 105 فوارے نصب ہیں، جبکہ درمیانی تختہ میں 152 فوارے ہیں اور زیریں تختہ 153 فوارے نصب ہیں۔ اس طرح ان فواروں کی کل تعداد 410 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بادوں کی 12 وردی بھی شامل ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرقع ہے، جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بھارت میں وادو پور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت جن میں آم، چیری، خوبانی، الوچہ، جامن، سیب، بادام، کھٹے میٹھے، نارنگیاں اور دیگر پھلدار اور خوشبودار پودے بکثرت سے لگائے گئے تھے۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں 12 دریاں، دیوان خاص و عام، خوابگاہ، شاہی حمام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کا دیوان خاص و عام، آرام گاہ بیگم صاحبہ کی، خوابگاہ، ساون بادوں کی 12 درے اور نکار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماج گاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ اور بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ حاضر نے قابل قدر کام کیا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی ملدان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال بعد جب شاہ جہاں لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نہر کے کنارے وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے اور فوارے تعمیر کیے جائیں اور جہاں بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پودے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامال تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا۔ شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النشاء چونکہ شاعرہ تھی، اس لیے اکثر اس جگہ پر بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھیں۔ شالامار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا تھا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ باغ فرح بخش جسے پائیں باغ بھی کہا جاتا ہے، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شاہ جہاں جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہان کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکبادیں دیں اور سب نے مل کر شاہی حکومتی کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں
मांगी। इस मौके पर मुल्क के बड़े बड़े आलम, फाजिल और बुज़ुर्ग मौजूद थे। इन आलमों ने बादशाह से कहा कि आज तक दुनिया में ऐसा खूबसूरत बाग ना कहीं देखा न सुना है। बाग के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गईं। लाहौर का शालामार बाग दुनिया के अजीम शान बागों में शुमार होता है। यही वजह है कि जब किसी दोस्त मुल्क का सरबराह, बादशाह या कोई नामवर शख्स पाकिस्तान के दौरे पर आता है तो लाहौर में शालामार बाग की सैर ज़रूर करता है। इस बाग में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शहरियों की तरफ से इस्तकबालिया दिया जाता है। हज़ारों शहरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मिलते हैं और बातचीत करके महसूस होते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद दोनों मुल्कों के सरबराह और नामवर रहनुमा अक्सर यहाँ आते हैं और बाग में इस्तकबालिया इनके प्रोग्राम का लाजमी जुज़ होता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शालामार बाग में दावत देने की रस्म अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़माने में भी राइज रही। चनाचे 1876 में शहनशाह एडवर्ड हफ्तम, जो उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वलीअहद सल्तनत थे, बरसगीर की सियाहत के सिलसिले में लाहौर आए तो उनके एजाज़ में पंजाब के गवर्नर ने शालामार बाग में रात के वक्त एक अजीम शान दावत का एहतमाम किया। शालामार बाग की शाही हैसियत बरसा बरस पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इस अवामी सैरगाह की हैसियत लाजवाल है। बाग की सैर करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। बहार के शुरू में यहाँ मेला चरागा भी लगा करता था, जो पंजाब का सबसे बड़ा मेला ख्याल किया जाता है। अब ये मेला बाग के बाहर लगता है। बाग मुग़ल बादशाहों की अज़मत की मुँह बोलती यादगार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इस बाग को आलमी सकाफ़ती विरसा का हिस्सा करार देते हुए इसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए